بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا، ام سلمہ یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ ام سلمہ شہادت حسین علیہ السلام کے وقت زندہ ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے۔ 61 کا ماہ محرم آیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ، آپ کی کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں، میں ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آیا ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پریشان حال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خون کس کا ہے؟ فرمایا ابن عباس ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزارا، کربلا کے شہیدوں کا خون اسی شیشی میں جمع کرتا رہا۔ ناظرین، میدان کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے فوج یزید ناچتے ہوئے جا رہی ہے اور پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کر بے یارو مددگار ہو کر جا رہی ہیں۔ فوج یزید کے ہاتھوں میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے، اور وہاں کربلا کی گرم زمین پر بغیر سر کے جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ بغیر کفن دفن کے 3 دن تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے پڑے تھے۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بنی اسد کی عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ میدان کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، کہیں کسی کا بازو تو کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچی اور روتے ہوئے چیخنے پکارنے لگیں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو! اس زمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں قتل کر دیا ہے، ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، رسول اللہ کے نواسوں اور بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو؟ اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے رسول اللہ کے نواسے کی تدفین کرنے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور اپنی عورتوں کے ساتھ کربلا کی زمین پر پہنچے۔ بس ان کا میدان کربلا پہنچنا تھا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ کسی کے جسم مبارک کا بازو نہیں تو کسی کے جسم پر سر نہیں،
وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی قبر کھودتے ہیں اور اس میں سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوجی ہے۔ اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو گھڑ سوار آبدیدہ ہو کر کہنے لگا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا ہوں، علی زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئی۔ امام علی زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے اپنے بابا جان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین علیہ السلام کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ ناظرین، امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کے جسم کے ٹکڑوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا میں جمع کیا اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسری تمام لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ اس لیے اس جگہ کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے جہاں سب اجسام اکٹھے دفن ہیں۔ بس جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا، ایک تدفین رہ گئی ہے، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام آگے بڑھے اور فرمانے لگے، یہ حبیب بن مزاحل ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا، کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا، نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین، نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باقی ساتھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ سب کو وہاں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا اور اسی قبیلے کا نام تاریخ نے بنو اسد لکھا۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے اور مقام غازریہ میں بنی اسد کے لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو دربار یزید میں لایا گیا۔ وہ کہاں دفن کیا گیا، اس سلسلے میں مختلف روایات موجود ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ الزہرا اور آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت مرگ یزید ہے۔